وہ وقت جب انسانیت اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، جہاں ظلم عام تھا اور حق باطل کی طاقت کے نیچے دب چکا تھا۔ عورت بازار کی جنس، غلام مٹی سے بھی کمتر۔ تب افق انسانیت پر ایک آفتاب طلوع ہوا، محمد مصطفیٰ صلی علیہ رحمت بن کر آئے، علم کا چراغ جلایا، ظلم کی دیواریں گرائیں اور بتایا عزت کا معیار تقویٰ ہے، نہ کہ رنگ و نسل۔ وہی نور صحابہ کے دلوں میں اترا اور دنیا میں اجالا پھیل گیا۔ پھر یہی روشنی برِ صغیر پہنچی، جہاں مسلمانوں کے دل ایمان سے روشن ہو گئے، مگر یہ نور ایک بار پھر اندھیروں میں گر گیا۔ غلامی نے صرف زمین نہیں، ایمان کو بھی جکڑ لیا۔ مساجد خاموش، مدارس ویران، اذانوں پر پابندیاں۔ یہ صرف زمین کا نہیں، وجود کا سوال تھا۔ ایسے میں اقبال نے خواب دیکھا ایک الگ ریاست کا، جہاں اسلام صرف جمعے کے خطبے کا عنوان نہ ہو، بلکہ زندگی کے ہر شعبے کی بنیاد ہو، جہاں تعلیم قرآن کے نور اور جدید سائنس کے امتزاج سے دنیا کی رہنمائی کرے، جہاں عدالتوں میں انصاف خریدنے کے لیے رشوت نہ ہو، بلکہ مظلوم کا حق بلا تاخیر ملے، جہاں مزدور شام کو گھر لوٹے تو اس کے بچوں کے چہرے مسکراہٹ سے دمکے، جہاں کسان کھیتوں میں پسینہ بہائے تو اس کے نصیب میں بھوک نہ لکھی ہو، جہاں عورت کو پردے میں وقار ملے، عزت ملے اور اسے جن سے بازار نہ بنایا جائے، جہاں نوجوانوں کے ہاتھوں میں موبائل نہیں قرآن اور ہنر ہو، جہاں حکمران اپنی عیش گاہوں میں نہ بیٹھیں بلکہ مسجد کے صفوں میں عوام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اقبال نے کہا تھا، ٹھو اے مسلمان نوجوانوں، تمہیں پھر سے دنیا کی امامت کے لیے تیار ہونا ہے۔ تمہیں غلامی کے اندھیروں سے نکل کر لا الہ الا اللہ کی روشنی میں جینا ہے۔ پھر قائد اعظم نے اس خواب کو حقیقت بنانے کا عزم کیا۔ وہ مرد مومن جو بیمار جسم کے ساتھ مگر فولادی ارادے کے ساتھ امت کی قیادت کے لیے اٹھا، انہوں نے اعلان کیا، ہم ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب کے ماننے والے ہیں۔ ہم ایک الگ قوم ہیں، ہمیں ایک الگ وطن چاہیے۔ پھر برِ صغیر کی فضاؤں میں ایک نعرہ گونجنے لگا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ کوئی معمولی نعرہ نہیں تھا، یہ تو اعلان بغاوت تھا، ظلم و جبر اور غلامی کے نظام کے خلاف۔ یہ ایک خواب کی تعبیر تھی، ایک امت کی امید تھی۔ پھر قربانیاں شروع ہوئیں۔ کوئی ماں اپنی گود اجڑتے دیکھتی رہی، کوئی بہن اپنی عزت لٹواتی رہی، کوئی بچہ اپنے باپ کی لاش ڈھونڈتا رہا، کوئی بزرگ اپنا سارا سرمایہ لٹا کر خالی ہاتھ قافلے کے ساتھ چلتا رہا۔ قافلے خون میں نہائے، ٹرینوں میں لاشوں کے انبار آئے، گاؤں جلائے گئے، بستیاں اجاڑ دی گئیں، لیکن زبانوں پر پھر بھی وہی خاموش صدا رہی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کسی نے کہا تھا، پاکستان کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ لاکھوں شہیدوں کے لہو کی قیمت ہے۔ یاد رکھو، پاکستان زمین کا ایک خطہ نہیں، یہ قربانیوں کا قرض ہے، یہ امت کی امانت ہے، یہ قرآن و سنت کا قلعہ ہے، یہ دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آخری امید ہے۔ لیکن آج ہم نے اس خواب کو بھلا دیا، ہم نے شہیدوں کے لہو کو فراموش کر دیا، ہم نے اقبال کے خواب اور قائد اعظم کے وعدے سے منہ موڑ لیا۔ آج ہماری عدالتوں میں انصاف بکتا ہے، ہمارے ایوانوں میں جھوٹ اور مکاری کا راج ہے، ہمارے تعلیمی اداروں میں علم کی جگہ مغربی فکر ہے، ہمارے بازاروں میں دیانت کی جگہ دھوکہ ہے، ہماری سیاست طاقت اور دولت کی غلام بن چکی ہے۔ ہم نے قرآن کو طاق پر رکھ دیا، سنت کو تقریروں تک محدود کیا اور اسلام کو محض رسومات میں قید کر دیا۔ لیکن ابھی وقت ہے، ابھی پاکستان کا چراغ بجھا نہیں، ابھی خواب زندہ ہے، ابھی شہیدوں کا خون ہمیں پکار رہا ہے۔ وقت ہے جاگنے کا، وقت ہے سنبھلنے کا، وقت ہے قرآن کو آئین بنانے کا، وقت ہے سنت کو عملی زندگی میں اتارنے کا۔ لیکن یہ کام اکیلا ممکن نہیں، یہ کام جلسوں کے نعروں سے بھی نہیں ہوگا، یہ کام صرف ایک قافلے سے ہوگا، ایسا قافلہ
جو دین پر ڈٹا ہو، نظریے پر قائم ہو اور اللہ کی حاکمیت کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہو۔ اور یہی کام جماعت اسلامی کا مقصد ہے۔ اس نے سیاست کو عبادت بنایا، تعلیم کو ہتھیار بنایا، دعوت کو فریضہ بنایا اور دین کو زندگی کے ہر شعبے پر نافذ کرنے کا عزم کیا۔ حلقہ خواتین نے گھروں کو قرآن کی روشنی سے منور کیا، ماؤں کو تربیت دی، بیٹیوں کو حیا سکھائی اور نسلوں کو ایمان کا چراغ دیا، اور یہ وہ محاذ ہے جہاں امت کے مستقبل کو سنوارا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہم شہیدوں کی قربانیاں بھول جائیں گے؟ کیا ہم اقبال کے خواب کو خاک میں ملا دیں گے؟ کیا ہم قائد اعظم کے وعدے کو بھلا دیں گے؟ کیا ہم اپنی اولاد کو پھر اندھیروں کے حوالے کر دیں گے، یا ہم اٹھ کھڑے ہوں گے، نعرہ تکبیر بلند کریں گے اور اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنائیں گے؟ آئیے اپنی زندگی اللہ کے دین کے نام کریں، اپنی اولاد کو قرآن کے حوالے کریں، اپنے گھروں کو سنت کے مطابق سنواریں، اپنے پاکستان کو شہیدوں کا پاکستان بنائیں، اقبال کا پاکستان بنائیں، قائد کا پاکستان بنائیں۔ وہ سفر جو مکہ سے شروع ہوا، مدینہ میں ریاست بنا، کربلا میں قربانی کی انتہا پر پہنچا، غرناطہ اور بغداد میں علم کی شمع جلائیں، برِ صغیر میں اولیاء کے ہاتھوں نور پھیلایا اور لاہور کے اسٹیشن پر خون سے لکھا گیا، اب ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کو مکمل کریں۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔